سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 41 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر جمشید کی نیت بد نہیں ہوئی تھی، نہ اس میں حیوانی جذبات بیدار ہوئے تھے، لیکن یہ خواہش یقیناً بیدار ہوئی تھی کہ یہ خوبصورت اور ملائم جسم والی لڑکی کچھ دیر اور اس کے ساتھ لگی بیٹھی رہے اور وہ اس کے ساتھ پیار اور ہمدردی کی باتیں کرتا رہے۔ ذہن میں یہ حقیقت رکھیں کہ ڈاکٹر جمشید انسان بھی تھا اور جوان بھی۔ اس نے لڑکی کو اپنے بازو کی گرفت میں اور زیادہ لے لیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ لڑکی کا انداز ایسا ہو گیا جیسے اس نے اپنا سراپا اور اپنا وجود جمشید کے حوالے کر دیا ہو۔ لڑکی کی انگریزی بہت ہی ناقص تھی اور وہ کچھ باتیں اشاروں سے واضح کرتی تھی، لیکن ڈاکٹر جمشید اس کا عارضہ سمجھ گیا تھا۔ لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ ہر وقت اس کے پاس رہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ اس کے پاس آتا رہے گا۔ پھر ڈاکٹر جمشید نے اسے کہا کہ وہ اسے ایک دوائی دے گا جس سے نیند آ جائے گی، اور جس ذہنی بے چینی یا صدمے میں وہ مبتلا ہے اس میں خاصا افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر جمشید کو یہاں آتے ہی ایک بیگ دے دیا گیا تھا جس میں ایمرجنسی کی تمام ضروری ادویات ڈالی گئی تھیں۔ اس نے ایک گولی بیگ میں سے نکال کر لڑکی کو دی اور کہا کہ یہ ابھی پانی کے ساتھ لے لے۔ لڑکی نے گولی تکیے کے نیچے رکھ دی اور کہا کہ گولی ڈاکٹر کے جانے کے بعد لے گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ گولی ابھی لے لے، لیکن لڑکی نے کہا کہ جب تک وہ اس کے پاس موجود ہے وہ گولی نہیں لے گی، کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ بیدار رہنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی باتوں میں آ گیا اور کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی اس طرح اس کے اور ہی زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی جیسے اس کے جسم میں سما جانا چاہتی ہو۔ آخر ڈاکٹر اٹھا اور لڑکی کے ساتھ پھر آنے کا وعدہ کر کے کمرے سے نکل آیا۔ اس نے لڑکی کی ماں کو بتایا کہ وہ ایک گولی دے چلا ہے جو لڑکی کو ابھی پانی کے ساتھ دے دینی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو جائے گی اور جب جاگے گی تو اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اس نے ماں کو یہ بھی بتایا کہ یہ صدمے کا اثر ہے اور گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ اس لڑکی کا علاج نہ ہوا تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ پاگل ہو جائے گی۔ اس نے بتایا کہ رات گہری نیند سے جاگ اٹھتی ہے اور بڑی زور کی چیخ مارتی ہے جس سے ماں کا دل دہل جاتا ہے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے بولنا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح ہر طرف اوپر نیچے دیکھتی ہے جیسے اسے کوئی غیر مرئی چیز نظر آ رہی ہو۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے بتایا کہ اس کی تشخیص کے مطابق یہ اعصاب زدگی کا کیس تھا اور اعصاب زدگی کا باعث صدمہ تھا۔ اگر اس لڑکی کے بارے میں ڈاکٹر جمشید کی نیت شیطانی ہوتی تو وہ مجھے یہ بات اس طرح سناتا جیسے وہ اس لڑکی کے حسن اور جوانی سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا اور ایک مومن کی طرح اس کا علاج شروع کیا تھا، لیکن ڈاکٹر جمشید نے بڑی ہی صاف گوئی اور صداقت سے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور لڑکی کی قربت نے اس کے جذبات میں جو ہلچل مچائی تھی وہ مکمل طور پر سنائی، اور پھر اس نے کہا کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، البتہ لڑکی اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر جمشید اپنے ہیڈ کوارٹر میں واپس آیا تو وہاں بتایا گیا کہ ایک لڑکی کو دیکھنے گیا تھا اور وہ اعصاب زدگی کا کیس ہے جسے وہ پھر بھی دیکھنے جائے گا۔ کسی نے اس سے نہ پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کہاں رہتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہی کافی تھا کہ ڈاکٹر جمشید نے انہیں بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور لڑکی کا باپ لاپتہ ہے اور بھائی بھی کچھ عرصے سے گھر پر نہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس گوریلا ہیڈ کوارٹر میں کسی کو ادھر ادھر کی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہاں اوپر سے آپریشن آرڈر آتے رہتے تھے، یہاں مشن کے لیے پارٹیاں بنتی رہتی تھی اور ادھر ادھر گوریلا کارروائیوں اور ان کے نتائج کی رپورٹیں آتی رہتی تھیں۔ زخمی آتے تھے تو 2-3 ڈاکٹر وہاں موجود ہوتے، زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو جاتے۔ اس صورتحال میں ڈاکٹر جمشید کی کسی نے پوری بات بھی نہیں سنی۔ شام کے وقت ڈاکٹر جمشید پھر اس لڑکی کو دیکھنے چلا گیا۔ لڑکی کی ماں اسے لڑکی کے کمرے میں لے گئی۔ اس وقت لڑکی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر تازگی بلکہ کچھ بشاشت تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے اس سے پوچھا کہ نیند آئی تھی؟ پہلے ماں بولی، نیند تو بڑی ہی گہری آئی تھی اور یہ کچھ ہی دیر پہلے جاگی ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر سر ہلایا جو اشارہ تھا کہ ماں ٹھیک کہتی ہے۔ ڈاکٹر جمشید نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اب کتنا کچھ افاقہ محسوس کر رہی ہے۔
ڈاکٹر ابھی بیٹھا نہیں تھا، صوفے پر بیٹھی لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اس کی ماں کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہی تو ادھر دیکھا، لیکن ماں وہاں نہیں تھی، وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ لڑکی اٹھی اور اپنے دونوں بازو ڈاکٹر جمشید کے گلے میں ڈال کر اس کے ساتھ جیسے چپک گئی ہو۔ ڈاکٹر جمشید نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس کا بھی ایک بازو لڑکی کے گرد لپٹ گیا۔ اپنے جذبات کا اس طرح والہانہ اظہار کر کے لڑکی نے ڈاکٹر جمشید کو بتایا کہ وہ خاصی بہتر محسوس کر رہی ہے، لیکن ابھی کچھ بے چینی سی ذہن میں موجود ہے اور دل پر خوف سا بھی طاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی کی ماں چائے لے کر آ گئی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چائے کے دوران لڑکی کی ذہنی کیفیت اور علاج کی ہی باتیں ہوتی رہیں، اور اس دوران ڈاکٹر جمشید نے دیکھا کہ لڑکی اسے جذباتی سی نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور ڈاکٹر نے بھی چند مرتبہ بے اختیار ہو کر لڑکی کو دیکھا اور دونوں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ماں چائے کے برتن اٹھا کر چلی گئی تو لڑکی نے ڈاکٹر جمشید سے کہا کہ اس کی گولی کا تو صرف یہ اثر ہوا ہے کہ وہ سو گئی تھی، اور اس سے اسے کچھ جسمانی سکون آ گیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کئی دنوں اور راتوں سے جاگتی ہی چلی آ رہی تھی، اور وہ سو جاتی تھی تو بھی اس پر بیداری کا احساس طاری رہتا تھا، لیکن اسے دلی سکون ڈاکٹر جمشید کی ذات سے اور باتوں سے ملا ہے۔ لڑکی نے جذباتی الفاظ میں بے ساختہ اظہار محبت کر دیا۔ تب ڈاکٹر جمشید نے اسے بتایا کہ اس کے بارے میں اس کے اپنے جذبات بھی ایسے ہی ہیں، لیکن ان جذبات میں وہ بدی کو کسی قیمت پر نہیں لائے گا۔ لڑکی کے پاس انگریزی کے اتنے زیادہ الفاظ نہیں تھے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار پوری طرح کر سکتی، لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ دل کھول کر اس ڈاکٹر کے آگے رکھ دے۔ اسے جہاں الفاظ نہ ملے، اس نے ڈاکٹر جمشید کا ہاتھ اپنی ہاتھوں میں لے کر چوم لیا، یا ایسے ہی کوئی اور جذباتی حرکت کر کے اپنے جذبات اور احساسات ڈاکٹر کے آگے کھول کر رکھ دیے۔ ایک بار تو اس نے ڈاکٹر کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف گھسیٹ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ ڈاکٹر جمشید کو ڈر یہ تھا کہ اس کی ماں آ جائے گی، لیکن لڑکی پوری طرح بے باک تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ ماں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی اس کے دل پر قابض ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اسے بھی علاج کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا۔ ڈاکٹر جمشید بات سناتے ہوئے یہ کوشش بھی کر رہا تھا کہ میں اس پر کوئی شک نہ کروں۔ میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں نے اس پر کوئی شک کیا ہے۔ میں حقیقت کو سمجھنے والا آدمی تھا اور اسے فرشتہ نہیں سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر نے محسوس ہی نہ کیا کہ اسے وہاں بیٹھے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اور اسے واپس جانا چاہیے۔ وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ کسی اور کے لیے بھی ڈاکٹر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور زخمی کہیں سے آئے ہوں۔ اسے اطمینان تھا کہ وہاں 2 اور ڈاکٹر موجود تھے۔ جب اسے خیال آیا کہ اب چلنا چاہیے، عبد الخالق آ گیا۔ ڈاکٹر جمشید نے اسے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، لو بھائی، تمہاری مریضہ کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے، لیکن پوری طرح صحت یاب ہونے میں کچھ دن اور لگیں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، عبد الخالق نے کہا، یہ مریضہ میری نہیں آپ کی ہے۔ میں تو اس ماں بیٹی کو جانتا تک نہیں تھا۔ اس کی ماں کو باہر دروازے میں کھڑے روتا نہ دیکھتا تو آپ بھی اس گھر میں نہ آتے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر آپ کے پاس گیا تھا کہ یہ جوان اور خوبصورت لڑکی ہے، اگر ذہنی خرابی میں یہ باہر نکل گئی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہونا تھا۔ یہاں قانون تو کوئی ہے ہی نہیں، جسے موقع ملتا ہے وہ من مانی کر جاتا ہے۔ یہ انڈونیشین مسلمان اپنی جنگ آزادی میں مصروف ہیں۔ نہیں بھائی، ڈاکٹر جمشید نے کہا، یہ جنگ آزادی صرف ان کی نہیں بلکہ ہم دونوں کی بھی ہے، اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہے۔ ہمیں اس خطے میں اسلام کو آزاد رکھنا ہے، یہاں سے ہم اسلام کو اور آگے لے جائیں گے۔ میں آپ کا ہم خیال ہوں ڈاکٹر صاحب، عبد الخالق نے کہا۔ ہم تو گمراہ ہو کر انڈین نیشنل آرمی میں جا شامل ہوئے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اسلامی جنگ آزادی میں شرکت کا موقع مل گیا۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ میں اس وقت تک ان گوریلا مجاہدین کے ساتھ کیسے کیسے خطرناک مشن کر چکا ہوں۔ کچھ دیر اور باتیں ہوئیں اور عبد الخالق اجازت لے کر چلا گیا۔ جس وقت عبد الخالق اس کمرے میں موجود تھا، اس وقت لڑکی کی ماں بھی آ گئی تھی، لیکن عبد الخالق وہاں سے نکلا تو ماں بھی اس کے ساتھ ہی نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر جمشید نے نیند کی ایک اور گولی لڑکی کو دے کر کہا کہ کھانے کے بعد پانی سے لے لے، ساتھ ہی اسے وٹامن کی گولیاں بھی دے دیں۔ یہ اعصابی طاقت کے لیے تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو لڑکی ایک بار پھر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اسے کہا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کے پاس آ جائے۔ ڈاکٹر وعدہ کر کے چلا گیا۔
اگلی صبح طلوع ہوئی تو ڈاکٹر جمشید نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور پھر ہسپتال میں ان زخمیوں کو دیکھا جو اس کی ذمہ داری میں تھے، اور پھر ایک دو کی پٹیاں بدل کر فارغ ہوا تو اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو یہ بتا کر کہ وہ اپنی مریضہ کو دیکھ کر واپس آتا ہے چلا گیا۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ ایک ڈاکٹر دوڑتا ہوا باہر آیا اور اسے آواز دے کر کہا کہ وہ جلدی واپس آ جائے، کیونکہ کچھ دیر پہلے اطلاع آئی تھی کہ چند ایک زخمی لائے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ ڈاکٹر جمشید بہت ہی تیز تیز چلتا لڑکی کے گھر پہنچا، اسے اپنا منتظر پایا۔ سب سے پہلے اس کی ذہنی حالت پوچھی، وہ تو اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، چہرے پر وہی تازگی تھی جو اس نے گزشتہ شام دیکھی تھی۔ ماں حسب معمول کمرے سے نکل گئی اور لڑکی نے محبت کی دیوانگی کا اظہار اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے شروع کر دیا۔ ڈاکٹر جمشید نے اسے بتایا کہ وہ زیادہ دیر رک نہیں سکے گا کیونکہ کچھ زخمی آ رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دن کے وقت اسے نیند کی گولی نہیں دی جائے گی اور لڑکی دوسری گولیاں لیتی رہے جو اعصابی طاقت کے لیے تھیں۔ بس اتنی سی بات کہہ کر ڈاکٹر جمشید وہاں سے آ گیا۔ وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کا وہ دن بہت ہی مصروف گزرا۔ 4 زخمی آئے تھے جن میں سے ایک کی حالت بہت ہی بری تھی۔ بڑی کوشش کے باوجود اسے بچایا نہ جا سکا اور وہ مرہم پٹی کے دوران ہی شہید ہو گیا۔ دوسرے زخمیوں کے زخم بھی گولیوں کے تھے، لیکن گولیاں ٹانگوں اور بازوؤں میں لگی تھیں، اس لیے ان کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں جو انہوں نے بچا لی۔ البتہ ایک زخمی کا ایک بازو کندھے سے کاٹنا پڑا کیونکہ مشین گن کا پورا برسٹ کلائی سے کندھے تک ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ شام تک ڈاکٹر جمشید نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر لڑکی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زخمیوں کو دیکھا اور ساتھی ڈاکٹروں کو بتا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس نے اس شام بھی لڑکی کو بے تابی کی حالت میں دیکھا اور وہ اٹھ کر ڈاکٹر کے گلے لگ گئی۔ لڑکی کی ماں نے آ کر کہا کہ آج وہ کھانا یہیں کھائے گا۔ ماں اتنی سی بات کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ جمشید نے لڑکی سے کہا کہ وہ کھانے کے لیے نہیں رکے گا کیونکہ سب ڈاکٹر اکٹھے کھانا کھایا کرتے ہیں، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کھانے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ لڑکی نے اصرار کیا لیکن ڈاکٹر جمشید نے اسے منوا لیا کہ وہ نہیں رک سکے گا۔ وہ اس خیال سے اٹھا کہ باورچی خانے میں جا کر لڑکی کی ماں سے کہہ دے کہ وہ اس کے لیے کھانے کا تردد نہ کرے۔ یہ مکان اندر سے خاصا بڑا تھا اور صحن تو کچھ زیادہ ہی وسیع تھا۔ ایک طرف کیارے تھے جن میں پودے اور چھوٹے چھوٹے درخت اگے ہوئے تھے۔ جمشید جب بھی یہاں آیا اس نے ان کیاریوں کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ صحن میں نکلا تو صحن کا بلب جل رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں جا رہا تھا جو سامنے تھا۔ جمشید کی نظر کیاریوں کی طرف گئی تو اسے تازہ کھدی ہوئی مٹی کا ڈھیر نظر آیا۔ اس نے اس مٹی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کیاریوں کے ساتھ ہی مکان کی اونچی دیوار تھی۔ باورچی خانہ ان کیاریوں کے قریب ہی تھا۔ جمشید باورچی خانے میں گیا اور لڑکی کی ماں سے کہا کہ وہ کھانے کے لیے نہیں رک سکے گا۔ اس نے وہی وجہ بتائی جو لڑکی کو بتائی تھی۔ وہ باورچی خانے سے نکلا تو ماں بھی اس کے ساتھ ہی نکل آئی۔ ڈاکٹر جمشید نے دیکھا کہ مٹی کے ڈھیر کے ساتھ کیارا کھدا ہوا تھا اور اس کی گہرائی کم و بیش 3 فٹ تھی اور لمبائی 6 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے لڑکی کی ماں سے ویسے ہی پوچھا کہ یہ جگہ یہاں سے کیوں کھدوائی گئی ہے۔ ماں نے بڑے شگفتہ لہجے میں بتایا کہ اس کی بیٹی کو پودوں اور پھولدار درختوں کے ساتھ بڑی ہی دلچسپی ہے اور یہاں 3 درخت لگانے ہیں اور یہ لڑکی کو خوش رکھنے کا اہتمام ہے۔ اس نے بتایا کہ دن کو 2 مزدور بلائے تھے اور یہ گڑھا کھدوایا ہے اور کل یہی مزدور درخت لے آئیں گے اور اس میں لگا کر مٹی بھر دیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ درخت ابھی چند فٹ ہی اونچے ہیں لیکن انہیں گہرائی میں لگانا ہے۔ ڈاکٹر جمشید نے ادھر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے ماں بیٹی کے ذوق کی تعریف کی اور واپس لڑکی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی اس شام سوائے محبت اور پیار کے کوئی بات کرتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے ذہنی اذیت سے نجات دلا دی۔ ایسی ہی جذباتی کیفیت ڈاکٹر پر بھی طاری ہونے لگی۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ بے فکر رہے، اس کی ماں اچانک کمرے میں نہیں آئے گی۔ لڑکی نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنی ماں کو بتا دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور اس کی صحت یابی کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ماں نے اس کے ان جذبات کو اور اس محبت کو قبول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ کسی وقت بات کرے گی اور اسے شادی کے لیے رضامند کر لے گی۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ ڈاکٹر سادہ آدمی تھا، اس کی اپنی فطرت میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا، اسی لیے ہر کسی کو اپنے جیسا مخلص سمجھتا تھا۔ یہاں اس کے لیے ایک مجبوری یہ بھی پیدا ہو گئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی نے اس کی فطرت میں ایک تشنگی پیدا کر دی تھی جو انسان کی فطرت کی ایک کمزوری ہے۔
اب آپ اس منظر کو تصور میں لائیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر نے تو ذرا ذرا سی بات اور حرکت مجھے سنائی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر کسی انگریزی فلم کا سین سنا رہا ہو۔ یہ منظر یوں بنا کہ لڑکی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، قریب ہی ایک لمبوترا سا اسٹول تھا جس پر بڑی خوبصورت گدی سلی ہوئی تھی۔ لڑکی نے یہ اسٹول گھسیٹ کر اپنے سامنے رکھ لیا اور ڈاکٹر کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اسے اسٹول پر بٹھا دیا۔ اسٹول لڑکی کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی ٹانگیں ایک دوسرے میں الجھ گئی تھیں۔ اس شام تو لڑکی نے بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کر محبت کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈاکٹر کی گردن میں دائیں بائیں رکھے اور اسے آگے کو کر کے اپنا منہ اس کے منہ کے قریب کر لیا۔ ایک دو منٹ کے بعد ڈاکٹر ذرا پیچھے ہو گیا اور اس نے اپنا منہ ذرا اوپر کیا۔ کمرے کا دروازہ ڈاکٹر کی پیٹھ کے پیچھے تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے سنایا کہ ویسے ہی اس کی نظر صوفے کے دائیں طرف کمرے میں ایک کونے میں گئی۔ وہاں قد آدم آئینے والا ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ سامنے انگیٹھی یعنی ایک بڑی خوبصورت سینری فریم میں لگی ہوئی رکھی تھی۔ یہ 2 فٹ سے ذرا زیادہ لمبی اور فٹ 1.5 فٹ چوڑی تھی۔ فریم میں شیشہ لگا ہوا تھا، کمرے کی بتی چھت سے لٹک رہی تھی۔ آپ ذرا تصور میں لانے کی کوشش کریں، ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ ایسے زاویے پر رکھا تھا کہ دروازے میں سے داخل ہونے والا کوئی بھی شخص اس میں سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن سینری کے شیشے میں صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ دروازہ ہے اور اس کے آگے صحن ہے۔ وہ جو عکس سینری کے شیشے میں آتا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں سے ہو کر آ رہا تھا۔ سینری کے شیشے میں دروازے کا براہ راست عکس نہیں آتا تھا کیونکہ اس کا زاویہ کچھ اور تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے آئینے اور شیشے اور دروازے کے نشان بنا کر اور لکیریں ڈال کر سمجھایا تھا کہ یہ عکس کدھر سے کدھر آتا تھا۔ لڑکی پر اس شام محبت کی کچھ زیادہ ہی دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ بار بار ڈاکٹر کے کندھوں پر یا گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اپنے منہ کی طرف کرتی تھی اور ڈاکٹر کی پوزیشن ایسی ہو جاتی تھی جیسے رکوع میں ہوتی ہے۔ ایک بار پھر لڑکی نے یہی حرکت کی تو ڈاکٹر کو جمائی آ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سیدھا کیا اور جمائی لینے کے لیے منہ ذرا اوپر کیا تو اس کی نظر سینری والے شیشے میں چلی گئی۔ اسے پیٹھ پیچھے کھلا ہوا دروازہ نظر آیا لیکن دروازہ خالی نہیں تھا۔ اس نے صاف طور پر دیکھا کہ دروازے میں عبد الخالق کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ساتھ ہی لگا ایک اور ہندوستانی کھڑا تھا۔ اسے یہ بھی نظر آ گیا کہ دونوں کے ہاتھوں میں ننگے خنجر تھے۔ وہ عام قسم کے سیدھے خنجر نہیں تھے بلکہ وہ انڈونیشیا کے خاص قسم کے خنجر تھے جن کے بلیڈ یعنی پھل دستے کے قریب چوڑے تھے اور آخر میں آ کر نوکیلے ہو جاتے تھے، اور اس بلیڈ کی شکل رینگتے ہوئے سانپ جیسی تھی۔ یہ خنجر کسی کے جسم میں داخل کر کے جب کھینچا جاتا تھا تو وہاں سے گوشت باہر آ جاتا تھا اور زخم ایسا ہوتا تھا جس کی مرہم پٹی بھی دشوار ہو جاتی تھی۔ یہ انڈونیشیا کا بڑا ہی خطرناک خنجر تھا۔ میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر جمشید نے اپنے ہوش و حواس کس طرح ٹھکانے رکھے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً پیچھے دیکھتا، لیکن ڈاکٹر نے ذرا سی بھی حرکت نہ کی اور ظاہر یہ کیا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں کہ اس کے عقب میں کیا ہے۔ دماغ حاضر اور ٹھنڈا رکھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو 2 ہندوستانی آئے ہیں ان کے انداز سے ان کا ارادہ بے حد خطرناک ہے۔ خالق کی نیت ٹھیک ہوتی تو وہ دروازے میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہتا، لیکن وہ دبے پاؤں آیا اور پھر ہاتھ میں کھلا خنجر اس کی نیت کا اظہار کرتا تھا۔ ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا رہا لیکن نظر سینری کے فریم کے شیشے میں رکھی۔ خالق دبے پاؤں آگے آتا رہا اور اس کا ساتھی اس کے پیچھے اور ذرا دائیں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ لڑکی نے ڈاکٹر کو ایک بار پھر گردن سے پکڑا اور اپنی طرف جھکانے لگی۔ ڈاکٹر فوراً سمجھ گیا کہ اب خنجر اس کی پیٹھ میں اترے گا۔ ڈاکٹر نے آگے جھکنے میں ذرا مزاحمت کی اور اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ لڑکی کی گردن کے دائیں بائیں بڑے پیار سے رکھ لیے اور نظریں شیشے پر رکھیں۔ خالق کا خنجر اوپر کو اٹھا اور جوں ہی خنجر نیچے آیا ڈاکٹر نے لڑکی کو گردن سے پکڑے ہوئے اپنی طرف کھینچا اور خود اپنے آپ کو سٹول سے بائیں طرف گرا دیا۔ خنجر ڈاکٹر کی پیٹھ میں اترنے کے بجائے لڑکی کی پیٹھ میں اس مقام میں اتر گیا جو شولڈر بلیڈوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگ کی طرح اچھل کر اٹھا۔ عبد الخالق تو سن ہو کے رہ گیا ہوگا کہ اس نے خنجر تو ڈاکٹر کو مارا تھا لیکن خنجر لڑکی کی پیٹھ میں اتر گیا۔ عبد الخالق ابھی جھکا ہوا ہی تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے بائیں طرف سے اس کے پیٹ میں نیچے سے ایسی کک ماری کہ خالق کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا اور لڑکی کی پیٹھ میں ہی رہ گیا، اور خالق مزید جھک گیا کیونکہ پیٹ میں ایسی کک شاید گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے حیران کن پھرتی سے خنجر لڑکی کی پیٹھ سے نکال لیا
یہ خنجر اس نے خالق کو مارنا تھا، لیکن اس کا ساتھی جھکے ہوئے خالق کے پیچھے سے ڈاکٹر کی طرف خنجر تول کر آنے لگا۔ ڈاکٹر نے ایک اور کمال کر دکھایا، وہ جمپ لگا کر خالق کے دوسرے پہلو کی طرف ہو گیا اور پوری طاقت سے خنجر جھکے ہوئے عبد الخالق کی پیٹھ میں اتار دیا۔ خنجر نکالا اور اس کے ساتھ ہی خالق سیدھا ہو گیا۔ درد سے خالق کے دانت بجنے لگے۔ ڈاکٹر نے پوری طاقت سے عبد الخالق کو سینے پر ایسا دھکا دیا کہ اس کی پیٹھ اس کے ساتھی کے سینے سے ٹکرائی۔ پیچھے چھوٹا صوفہ رکھا تھا جس سے ٹھوکر لگی تو خالق کا ساتھی صوفے پر ایسے گر پڑا جیسے بیٹھ گیا ہو، اور خالق بھی اس کی گود میں گرا۔ ڈاکٹر نے خنجر پوری بلند کر کے خالق کے ساتھی کی گردن کے قریب ہسلی میں اتار دیا۔ اس نے خنجر اوپر سے نیچے اتارا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ خنجر کم و بیش 6 انچ جسم کے اندر چلا گیا ہوگا۔ اس سے اس طرف کا پھیپڑا کٹ گیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے خنجر کا ایک اور وار خالق کے سینے میں کیا اور خالق خنجر کھا کر ایک طرف لڑکا تو ڈاکٹر نے خنجر اس کے ساتھی کی گردن میں شہ رگ میں اتار دیا اور پیچھے کھینچا۔ اس کے ساتھی کا خنجر فرش پر گر پڑا جو ڈاکٹر نے اٹھا لیا۔ اتنے میں لڑکی کی ماں اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ جائیں گے اور پھر اس کا منہ بھی کھل گیا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر خنجر کی نوک اس کی شہ رگ پر رکھ دی اور کہا کہ میرے آگے آگے چلو۔ وہ عورت تو بت بن گئی تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے جھٹکا دیا اور اسے بائیں کو موڑ دیا۔ پیچھے سے لات مار کر اسے پھر کہا آگے آگے چلو۔ وہ عورت چل پڑی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جس شخص نے اس کی بیٹی کو اور ان 2 آدمیوں کو مار ڈالا ہے وہ اسے بھی مار ڈالے گا۔ ڈاکٹر جمشید کے دونوں ساتھی ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ واپس آئے تو کھانا کھائیں۔ ڈاکٹر جمشید آ تو گیا لیکن اس حالت میں کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک خنجر تھا، جن میں سے ایک خنجر خون آلود تھا اور ڈاکٹر نے ایک عورت کو آگے لگا رکھا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو دوڑ آیا اور ذرا سی دیر میں ہسپتال کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ڈاکٹر جمشید نے سارا واقعہ سب کو سنایا۔ کسی نے کہا کہ یہ عورت تو ولندیزی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ ڈاکٹر جمشید نے کہا کہ وہی ہوگی جسے میں قتل کرایا ہوں۔ اس علاقے کا جو گوریلا کمانڈر تھا فوراً اسے اطلاع دی گئی اور وہ دوڑا آیا۔ اس کے ساتھ 3-4 آدمی تھے۔ جمشید ابھی انڈونیشین زبان نہیں بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بڑی فراوانی سے انگریزی بولتے تھے۔ انہوں نے کمانڈر کو سارا واقعہ سنایا اور پھر سب نے اس کو ساتھ لے کر اس گھر کی طرف چلے گئے۔ وہاں 3 لاشیں پڑی تھیں اور کمرے میں خون بہہ رہا تھا، بلکہ بہہ کر جم چکا تھا۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ کیا سازش تھی؟ وہ کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ یہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے راز اپنے ساتھ ہی لے جائے گی۔ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ وہ پھر بھی نہ بولی تو کمانڈر نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھیں نکال دو اور زبان کاٹ دو اور ہسپتال لے جا کر اسے ٹھیک کر دو تاکہ یہ اسی حالت میں زندہ رہے۔ آخر اس نے خوف زدہ ہو کر راز فاش کر دیا۔ وہ انڈونیشین عیسائی تھی، یعنی انڈونیشیا کی ہی پیدائش تھی۔ اس نے ایک ولندیزی کے ساتھ شادی کر لی تھی جس سے یہ لڑکی اور 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ جب جاپانیوں نے ان علاقوں پر حملہ کیا تو اس عورت کا خاوند یہاں سے بھاگ گیا تھا اور ان کے دونوں بیٹے مارے گئے تھے۔ یہ عورت اپنی بیٹی کو ساتھ لیے کہیں چھپی رہی، ورنہ جاپانی اتنی خوبصورت لڑکی کو گھر میں نہ رہنے دیتے اور اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ یہ عورت کہاں اور کس طرح چھپی رہی۔ مختصر یہ کہ جاپانیوں نے انڈونیشیا والوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کی حکومت بنا دی تھی۔ میں یہ تفصیلات آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ ایک انڈونیشی عیسائی نے اس عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، یا غالباً وہ عیسائی اس کے گھر میں آ گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ وہ کوئی بوڑھا اور امیر کبیر عیسائی تھا جس کی دولت اور زیورات کی شکل میں سونا محفوظ تھا، لیکن اس کا بہت بڑا گھر بمباری سے تباہ ہو گیا تھا۔ اس عیسائی نے اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کی لیکن اسے داشتہ بنائے رکھا۔ عورت نے اپنی بیٹی کو اس شخص سے بچائے رکھا۔ معلوم نہیں یہ جوان لڑکی اس دولت مند عیسائی سے بچی رہی تھی یا نہیں۔ ہوا یہ کہ جاپانیوں کی پسپائی اور شکست شروع ہو گئی اور یہاں امریکی اور انگریز فوجیں پہنچ گئیں تو اس عورت نے اس عیسائی کو زہر دے کر مار ڈالا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، اس کی ساری دولت اس عورت کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کا رابطہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ہو گیا تو یہ اس کی مخبر بن گئی اور اس نے کچھ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گرفتار بھی کروایا اور مروا بھی دیا۔ میں اس عورت کی ہسٹری سنا کر اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انڈونیشین مسلمانوں کی جنگ آزادی کو ناکام بنانے کے لیے امریکیوں، انگریزوں، ولندیزیوں اور ہندوؤں نے
کیسا متحدہ محاذ بنایا تھا اور کس طرح کی سازشیں تیار کی تھیں، یہ واقعہ اسی سازش کی ایک کڑی تھی۔ یہ عورت کچھ عرصے سے تخریب کاری اور سبوتاژ کی کارروائیوں میں باقاعدہ شرکت کرنے لگی تھی، اور جہاں ضرورت پڑتی اپنی بیٹی کو بھی استعمال کر لیتی تھی۔ اس کی اسے باقاعدہ اجرت ملتی تھی، اور اس نے عیسائی کی دولت بھی ہتھیا لی تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے اتنا ہی سنایا تھا کہ اس عورت نے اپنے بیان میں اپنی کچھ تخریبی کارروائیوں کا ذکر کیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے وہ کارروائیاں نہیں سنائیں۔ عورت نے اپنے بیان میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اسے سابقہ آئی این اے کے آدمی دیے گئے تھے، اور صلیبیوں کی ملٹری انٹیلیجنس نے یہ اسکیم بنائی تھی کہ انڈونیشین مسلمان لیڈروں کو قتل کروایا جائے اور گوریلا کمانڈروں کو بھی ختم کیا جائے۔ ان اہم شخصیات کی ہٹ لسٹ میں وہ ڈاکٹر بھی شامل کیے گئے تھے جو زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ یہ دونوں آدمی جنہیں ڈاکٹر جمشید نے قتل کیا تھا آئی این اے میں تھے، اور جب آئی این اے بکھر گئی تو یہ انڈونیشیا میں آ گئے، اور بعد میں ان کا رابطہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ہو گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ دونوں مسلمان ہی تھے۔ عبد الخالق کا صحیح نام یہی تھا۔ یوں نہیں ہوا، جیسا کہ میں پہلے ایک واقعہ سنا چکا ہوں، کہ ہندو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے انڈونیشین گوریلوں میں شامل ہو گئے ہوتے۔ عبد الخالق اور اس کے ساتھی نے ڈاکٹر جمشید کو کہیں دیکھ لیا تھا اور اس عورت کو بتایا تھا کہ ایک شکار پھانسا جا سکتا ہے۔ یہ عورت بہت ہی چالاک اور عقل مند تھی، اور اس کی بیٹی بھی اسی جیسی ہو گئی تھی۔ ان چاروں نے ڈاکٹر جمشید کو ختم کرنے کی اسکیم بنائی اور اس پر عمل کیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ کسی آدمی کو گھر بلا کر قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، پھر انہوں نے پہلے روز ہی اس ڈاکٹر کو قتل کیوں نہ کر دیا؟ عورت نے بتایا کہ عبد الخالق کا ساتھی کسی اور کام سے سوراکارتا سے باہر چلا گیا تھا، اور یہ کام اس کے آنے پر ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان 2 دنوں میں یہ فائدہ ملا کہ لڑکی نے ڈاکٹر جمشید کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں گرفتار کر لیا تھا۔ تاخیر کی دوسری وجہ یہ تھی کہ لاش گھر میں ہی غائب کرنی تھی۔ عبد الخالق کا ساتھی آ گیا تو انہوں نے اس یقین کے ساتھ کہ وہ بڑی آسانی سے ڈاکٹر جمشید کو قتل کر لیں گے، ایک قیارہ کھود کر اس کی قبر تیار کر لی تھی۔ اتفاق سے یہ قبر ڈاکٹر جمشید نے دیکھ لی تھی، اور اس عورت سے پوچھا تھا کہ یہ گڑھا کیوں کھودا گیا ہے۔ عورت نے کہا تھا کہ اس میں درخت لگانے ہیں۔ ڈاکٹر جمشید کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی قبر دیکھ رہا ہے۔ اسے اس گڑھے میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا تھا۔ عورت نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ پہلا آدمی ہے جو ان کے جال سے زندہ نکل گیا ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس ڈاکٹر نے کس طرح ان دونوں کو قتل کر دیا تھا، اور اسے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی پیٹھ میں خنجر کس طرح لگا۔ ڈاکٹر جمشید نے اسے بتایا کہ وہ عبد الخالق کا خنجر تھا جو اسی کے ہاتھ سے اس کی بیٹی کی پیٹھ میں اتر گیا۔ اس عورت کو معاف نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی کسی قیمت پر معاف کرنا تھا۔ اس سے یہ بیان اسی گھر میں لیا گیا تھا جس گھر میں اس کی بیٹی اور اس کے گینگ کے 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ گوریلا کمانڈر اٹھا اور اس عورت کو اپنے ساتھ لاشوں والے کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے سنایا کہ اس کمرے سے ریوالور کی 3 گولیاں چلنے کے دھماکے سنائی دیے، اور فوراً بعد گوریلا کمانڈر واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت کو اس کے گینگ کے پاس پہنچا آیا تھا۔ رات کو یہ چاروں لاشیں اٹھوا کر قریبی ندی میں پھینک دی گئی تھیں، اور یہ مکان انڈونیشین گوریلوں کے ہیڈ کوارٹر نے، بلکہ انڈونیشین حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس مکان سے اچھی خاصی رقم نکلی اور زیورات بھی ملے تھے۔ غور فرمائیے صاحب، ڈاکٹر جمشید نے یہ واقعہ سنا کر کہا، یہ صحیح ہے کہ میں صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ اپنے شوق سے کچھ ملٹری ٹریننگ بھی لی تھی، لیکن جس طرح میں نے لڑکی کو اس کے اپنے ہی ساتھی سے مروایا، اور پھر جس طرح ان 2 ہٹے کٹے آدمیوں کو جن کے پاس خنجر تھے انہی کے خنجر سے مارا، اسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہی کہتا ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے اور سینری کے شیشے نے جس طرح میری مدد کی، اور پھر جس طرح میرا دماغ ٹھکانے رہا، یہ اللہ کی خاص مدد تھی۔ اور یہ ہے اصل ایمان، کہ ایمان پختہ ہو اور انسان اللہ کی راہ پر چلا جا رہا ہو تو وہ درندوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور غالباً درندے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ جب عبد الخالق نے خنجر اوپر کر کے مجھے مارنا چاہا تھا، اس وقت سے اس وقت تک جب میں نے عبد الخالق اور اس کے ساتھی کو مار ڈالا تھا، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ کیا میں اتنا تیز ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ تھا جس نے مجھے محفوظ رکھا، اور اسلام کے دشمنوں کو میرے ہاتھوں انہی کے خون میں ڈبو دیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر جمشید نے کہا تھا کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے یا کسی مشکل کے وقت کسی وظیفے کا ورد جاری رکھتا تھا۔
میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے جب سینری کے شیشے میں دو آدمیوں کو ہاتھوں میں خنجر لیے دیکھا اور ان کی نیت اور ارادے کو سمجھ گیا تو کیا اس نے کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی تھی؟ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا۔ آپ نے بڑے کام کی بات پوچھی ہے۔ میرا جواب اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ جب مجھے ان لوگوں کے ارادے کا علم ہو گیا، میرے سوچے بغیر ہی میری زبان پر یہ کلمہ آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یعنی اس کے معنی ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے اور وہی سب سے بڑھ چڑھ کر کارساز ہے، اللہ پر ہی ہمیں بھروسہ کرنا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس وظیفے کا ورد شروع کر دیا اور میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کے اسی کلام کی برکت تھی کہ میں دشمنوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے یہ وظیفہ زبانی یاد کر لیا اور آج تک جہاں کہیں مشکلیں پیش آئیں میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ میں اس روز عاشق علی کو نہ دیکھ سکا۔ ڈاکٹر جمشید انور نے اگلے روز آنے کے لیے کہا۔ صرف آمنہ کو کمرے میں جانے بلکہ رہنے کی اجازت تھی۔ میں ڈاکٹر جمشید کی اتنی لمبی اور سنسنی خیز کہانی سن کر واپس چلا آیا۔ میں اگلے روز دوپہر کے بعد جا سکا۔ آمنہ باہر آئی تو مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں سمجھ گیا کہ عاشق بہتر ہو گیا ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ عاشق جاگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بایاں ہاتھ آگے کیا کیونکہ اس کا دایاں بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ ایسی نہیں جو میں آپ کو سناؤں۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ باتوں کے دوران ایک بار اس کے آنسو نکل آئے۔ میں یہ سمجھا کہ اسے گھر یاد آ رہا ہے۔ آمنہ نے اس کے آنسو دیکھ لیے اور وہ پریشان ہو گئی۔ عاشق کے تکیے کے پاس رومال پڑا ہوا تھا۔ آمنہ نے رومال سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے اور اشاروں سے پوچھنے لگی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ عاشق علی نے ذرا سا مسکرا کر اور سر ہلا کر اسے بتانے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ عاشق علی یہ سوچ کر غمگین ہو گیا تھا کہ وہ اگر بازو اور ٹانگ سے معذور ہو گیا تو اس کا عزم ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ جو مقصد اور جذبہ لے کر آیا تھا وہ دھرا رہ جائے گا اور محتاجی کی زندگی کی سوچ کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ میں اسے جھوٹی سچی تسلیاں دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ڈاکٹر جمشید انور کا بتایا ہوا وظیفہ یاد کروایا اور کہا کہ وہ اس کا ورد کرتا رہا کرے۔ کچھ دیر آمنہ کی وارفتگی کی باتیں ہوئیں اور میں نے اس کے ساتھ ڈاکٹر جمشید انور کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے اس ڈاکٹر کی بہت ہی زیادہ تعریف کی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی سنائی کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر جمشید عاشق علی سے مل کر گیا تھا اور اسے تسلی دے کر گیا تھا کہ وہ ایسا معذور نہیں ہوگا کہ کسی کا محتاج ہو جائے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کے بجائے آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں۔ میں اب تک یہ کہتا آیا ہوں کہ انڈونیشین مسلمان بڑے ہی زبردست جذبے سے لڑ رہے تھے اور بے دریغ خون اور جان کے نذرانے دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انڈونیشین مسلمان کا یہی جذبہ تھا۔ تاریخ اسلام کے دو پہلو ہیں، غالب پہلو تو شجاعت اور جذبہ ایثار کا ہے، لیکن غداری کا پہلو بھی ہر دور میں موجود رہا ہے۔ ایسے غدار انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں بھی موجود تھے اور کچھ ایسے تھے جو غدار تو نہیں تھے لیکن ان حالات میں بھی وہ اپنے ذاتی جذبات کے پابند تھے۔ ایسے ہی ایک انڈونیشین نوجوان مجاہد نے عاشق علی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کا ابھی عاشق علی کو علم نہیں تھا۔ میں جس روز عاشق علی کو دیکھنے گیا تھا اسی رات عثمان نے مجھے ایک بات سنائی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں عاشق علی کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میرے بعد وہ بھی عاشق کو دیکھنے گیا تھا۔ عثمان نے مجھے سنایا کہ عاشق علی کا ہسپتال میں تیسرا دن تھا۔ شام کے وقت آمنہ عثمان کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اس روز وہ عاشق علی کے کمرے سے نکل کر کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ واپس کمرے میں آئی تو ایک انڈونیشین نوجوان عاشق علی پر جھکا ہوا تھا۔ اسے پتہ نہ چل سکا کہ آمنہ دروازے میں کھڑی ہے۔ آمنہ نے اسے عقب سے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ کون ہے۔ آمنہ کھڑی دیکھتی رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا۔ اس نوجوان کا نام الہشام تھا اور اسے علی کہتے تھے۔ سال ڈیڑھ سال پہلے آمنہ کے والدین نے آمنہ کو علی سے منسوب کر دیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ علی آمنہ کا منگیتر تھا، لیکن آمنہ عاشق علی کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ آمنہ نے عثمان کو بتایا کہ علی اچھی نیت سے نہیں آیا تھا۔ اس نے اس باریک سے پائپ کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھا جس سے علی کے جسم میں گلوکوز اور خون جا رہا تھا۔ جب اس نے علی کو یہ حرکت کرتے دیکھا تو آمنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں نالی کھینچ ہی نہ دے جو عاشق علی کی جان بھی لے سکتی تھی۔ اس خطرے کے پیش نظر آمنہ تیزی سے آگے ہوئی۔ علی نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کھسیانہ سا ہو گیا۔ اس وقت عاشق علی بے ہوشی میں تھا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔
آمنہ نے علی سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ علی نے کہا کہ وہ عاشق کو دیکھنے آیا ہے کہ ہوش میں آ چکا ہے یا نہیں اور اس کی حالت کیا ہے۔ آمنہ نے عثمان کو سنایا کہ اس نے علی سے کہا کہ وہ اس کمرے میں آ کیسے گیا ہے۔ کسی کو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ آمنہ نے اسے کہا کہ وہ فوراً یہاں سے چلا جائے ورنہ آمنہ اس کی رپورٹ کر دے گی۔ علی نے آمنہ کو بازو سے پکڑا اور اسے باہر لے آیا۔ آمنہ غصے میں آ گئی اور علی سے کہا کہ وہ یہاں بھی نہ آئے اور اس کے سامنے بھی نہ آئے۔ ہوش میں آؤ آمنہ، علی نے آمنہ سے کہا، اپنا دماغ ٹھکانے پر لے آؤ اور اس آدمی کو ذہن سے اتار دو۔ تم میری ہو اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی اور کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، آمنہ نے کہا، میرے باپ نے عاشق علی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انڈونیشیا آزاد ہو گیا تو وہ مجھے اس کے ساتھ بیاہ دے گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جاؤ اور میرے باپ کے ساتھ بات کرو، لیکن میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں اور جو بدل نہیں سکتا۔ تمہارے باپ کے ساتھ تو بات کرنا بیکار ہے، علی نے کہا، تم اس ہندوستانی کو چاہتی ہو اور یہ مجھے منظور نہیں۔ آمنہ نے عثمان کو بتایا کہ علی کے ساتھ اس کی اچھی خاصی ترش کلامی ہوئی اور علی اسے یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ وہ اس ہندوستانی کو یعنی عاشق علی کو واپس ہندوستان بھیج دے گا اور اسے انڈونیشیا میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ جاتے جاتے علی یہ بھی کہہ گیا کہ یہ شخص بڑے دور کے ایک ملک کا باشندہ ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ یہاں سے بھاگ جائے، اور اب تو یہ ایسا زخمی ہوا ہے کہ بازو اور ٹانگ سے معذور اور محتاج ہو جائے گا۔ آمنہ نے اسے کہا کہ معذور ہو سکتا ہے لیکن عاشق علی کو وہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گی۔ اس نے کہا کہ عاشق علی انگریزوں کا فوجی قانون توڑ کر انڈونیشیا کی آزادی کی جنگ لڑنے آیا اور اسی جہاد میں اتنا شدید زخمی ہو گیا ہے تو ہم انڈونیشین ایسے گھٹیا لوگ تو نہیں کہ اسے کچھ صلہ بھی نہ دیں۔ آمنہ نے یہ باتیں عثمان کو اس لیے بتائی تھیں کہ یہ ایریا عثمان کا تھا اور آمنہ نے عثمان کو اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ علی رقابت کے جوش میں آ کر عاشق علی پر اوچھا وار کرے گا۔ آمنہ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ علی کا ہسپتال آنا اور عاشق علی کے کمرے میں جا کر اس پر جھکنا اور پھر خون اور گلوکوز کی نالیوں کو دیکھنا بڑے خطرناک ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ عثمان نے آمنہ کو تسلیاں دیں اور مطمئن کر دیا اور کہا کہ وہ علی کو بلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اگر اس نے پھر کوئی ایسی خطرناک حرکت یا بیہودہ بات کی تو اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی۔ عثمان میرا کمانڈر تھا لیکن اس تعلق کے علاوہ اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا تھا اور ہر بات میرے ساتھ کرتا تھا سوائے ان رازوں سے جن کا تعلق جنگ آزادی کے ساتھ تھا۔ اب میں 5-6 مہینے آگے کی بات سناؤں گا۔ اس عرصے میں عاشق علی کے زخم بھر گئے تھے، خون کی کمی کبھی کی پوری ہو چکی تھی اور وہ زخمی ہونے سے پہلے کی طرح روزمرہ کے معمولات میں رواں ہو گیا تھا، لیکن اس کے جسم میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک یہ کہ وہ تیز دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا اور نہ ہی وہ تیز چل سکتا تھا۔ جو ٹانگ زخمی ہوئی تھی اس ٹانگ کو وہ کھینچ کر چلتا تھا اور گھٹنے سے یہ ٹانگ پہلے کی طرح دوہری نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی دایاں بازو پوری طرح اوپر نہیں اٹھتا تھا، نہ تندرست بازو کی طرح گھمایا جا سکتا تھا۔ ہاتھ کی گرفت ٹھیک تھی لیکن بازو کمزور سا ہو گیا تھا۔ عاشق علی اس ہاتھ سے رائفل اور ٹامی گن وغیرہ چلا سکتا تھا لیکن پہلے کی طرح نہیں، اب وہ صرف لیٹ کر فائر کر سکتا تھا۔ ان 5-6 مہینوں میں میں چند ایک گوریلا کاروائیوں میں گیا تھا اور عاشق علی بھی ان 2 کاروائیوں میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک اور بڑے گوریلا ایکشن آپریشن کا آرڈر آ گیا۔ میں اس آپریشن کو پوری طرح بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ویسا ہی آپریشن تھا جیسا وہ آپریشن تھا جس میں عاشق علی زخمی ہوا تھا۔ یہ سارے آپریشن ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اس لیے بھی میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ میں بھی اس آپریشن میں شامل تھا لیکن مجھے کسی اور طرف بھیج دیا گیا تھا۔ دن بھر لڑائی ہوئی، آپریشن کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور ہمارے کچھ آدمی زخمی ہوئے اور 3 شہید بھی ہوئے۔ پچھلے پہر کے 4 بج رہے تھے جب اس آپریشن میں شامل ہونے والی پارٹیاں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں۔ ایک امریکی بٹالین کو گھات میں لینا تھا جو ہم نے لیا اور امریکیوں کو خاصا جانی نقصان پہنچایا۔ کچھ دیر جم کر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ آخر امریکی بہت سی لاشیں پیچھے چھوڑ کر اپنے ٹرکوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں نے آپریشن ختم ہونے کے بعد آمنہ کو دیکھا۔ اس آپریشن میں بھی چند ایک لڑکیاں شامل تھیں۔ آمنہ عثمان کے پاس آئی اور سر کے اشارے سے اسے الگ لے گئی۔ دونوں دور کھڑے باتیں کرتے رہے اور پھر آمنہ اپنی پارٹی میں چلی گئی اور عثمان واپس آ کر الگ تھلگ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آمنہ نے اسے کوئی خاص بات بتائی ہے۔
میں نے پہلے بتایا ہے کہ عثمان مجھے اپنا دوست بنائے ہوئے تھا۔ آخر اس نے مجھ سے حلفیہ وعدہ لیا کہ میں یہ راز سوائے عاشق علی کے کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ آمنہ کا کردار اور ایمان دیکھیں کہ وہ آپریشن ختم ہونے کے بعد عثمان کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ جب دونوں طرف سے فائر کھل گیا تو وہ پوزیشن بدلنے لگی۔ اس جگہ اونچی نیچی ٹیکریاں اور کھڈ بھی تھے اور جنگل گھنا تھا۔ اس نے علی کو دیکھا کہ وہ اپنی پوزیشن سے اٹھ کر بائیں طرف کو جا رہا تھا۔ آمنہ کو اچانک خیال آ گیا کہ اس طرف عاشق علی پوزیشن میں تھا۔ آمنہ کو عاشق علی کے ساتھ ایسی والہانہ محبت تھی کہ آپریشن پر بھی اس کی نظر عاشق علی کی طرف جاتی تھی۔ چونکہ علی بھی ان کے درمیان موجود تھا، اس لیے آمنہ جتنی توجہ اس آپریشن پر دے رہی تھی اتنی ہی عاشق علی پر بھی دیتی تھی۔ اس نے جب علی کو بلا جواز اپنی پوزیشن سے اس طرف جاتے دیکھا جس طرف عاشق علی تھا، تو آمنہ بھی آپریشن کو بھول کر چھپتی چھپاتی علی کے پیچھے گئی۔ علی ایک جگہ لیٹ گیا اور وہاں سے ایک طرف گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل رینگنے لگا۔ آمنہ کے سامنے ایک اونچی ٹیکری تھی جس پر درخت بھی تھے اور جھاڑیوں کے علاوہ اونچی گھاس بھی تھی۔ آمنہ اس پر اس طرح چڑھ کر چھپ گئی کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ آمنہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار گوریلا فائٹر تھی۔ مجھے اس کی وہ نوجوانی یاد آتی ہے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے 3 4 مرتبہ ایکشن میں دیکھا تھا۔ اس نے عثمان کو بتایا کہ جب اس ٹیکری پر جا کر پوزیشن لی تو اسے بائیں طرف کچھ آگے عاشق علی نظر آیا جو ذرا کم بلند ٹیکری پر ایک درخت کے پیچھے بیٹھا فائر کر رہا تھا۔ آمنہ کو علی بھی نظر آ گیا جو عاشق کے پیچھے ایک ٹیکری پر پوزیشن لے رہا تھا۔ اس کے اور عاشق علی کے درمیان 20 35 گز کا فاصلہ تھا۔ علی کے پاس رائفل تھی اور آمنہ کے پاس ٹامی گن تھی۔ آمنہ اور علی کے درمیان 25 گز کا فاصلہ تھا۔ آمنہ نے دیکھا کہ علی نے رائفل کندھے سے لگائی اور رائفل کی نالی عاشق علی کی طرف تھی۔ علی جس پوزیشن میں تھا وہاں سے وہ دشمن پر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عاشق علی کو گولی مارنے کے لیے اس پوزیشن میں گیا تھا۔ جوں ہی علی نے رائفل کے کندھے سے لگا کر عاشق علی کی طرف سیدھی کی، آمنہ نے ٹامی گن علی کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ علی کا دایاں پہلو آمنہ کی طرف تھا، گن کا پورا برسٹ علی کے پہلو میں لگا اور وہ وہیں بغیر تڑپے مر گیا۔ آمنہ نے عاشق علی کو بچا لیا تھا۔ اگر آمنہ عثمان کو نہ بتاتی کہ علی کو اس نے مارا ہے تو کسی کو شک تک نہ ہوتا۔ وہاں ہمارے کچھ ساتھی زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی۔ باقی سب علی کو بھی شہید کہہ رہے تھے، لیکن آمنہ کے کردار اور ایمان کو دیکھیں کہ عثمان کو صحیح بات بتا دی اور یہ بھی کہا کہ آپ میرے کمانڈر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بلا جواز قتل کیا ہے تو مجھے یہیں گولی مار دیں۔ عثمان نے کچھ دیر سوچا اور کہا، تم نے ٹھیک کیا ہے، علی اسی قابل تھا، کسی کو بتا نہ دینا۔